اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1970 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 91 سورت سے ہوتا ہے، آیت سے ہوتا ہے 4/91، 4/91. یہ آیت سابقہ آیت میں جو مضمون چلا آ رہا تھا اسی کے تسلسل میں ہے، اور اس سے اگلی آیت میں پھر ایک اور بات شروع ہوتی ہے. تسلسل کے اعتبار سے اور تجدید یادداشت کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہو. اس جنگ کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ پھر صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر جنگ روک دینی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا منشا یا خدا کا پروگرام یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں جنگ ہوتی رہے، بلکہ جنگ کا تو مقصد یہ ہے وہ جو قرآن کریم نے سورہ محمد میں کہا ہے کہ حتیٰ تضل حرب اوزارہا. جنگ سے مقصد، تمہاری جنگ سے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جنگ خود اپنے ہتھیار رکھ دے. بڑی عظیم چیز کہی گئی ہے کہ یہ جنگ تو جنگ کو مٹانے کے لیے، جنگ کو روکنے کے لیے جنگ ہے. اس لیے جب بھی ایسی صورت پیدا ہو کہ فریق متحرک مقابل کا فریق جو ہے وہ جنگ روک دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر تمہیں اسی وقت جنگ روک دینی چاہیے کہ مقصد ہی یہ تھا کہ فتنہ باقی نہ رہے. اس سلسلے میں اس نے کہا کہ پھر ایسے لوگ بھی درمیان میں آ جائیں گے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی بنائے رکھیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی بنائے رکھیں، تم سے بھی چیز یا چیز کریں. یہ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ یامنو کا لفظ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مومن کا لفظ بھی جو ہے یہ ایمان لانے والی بات جو ہے اتنی ہی نہیں بلکہ اس کا تو مادہ ہی الف میم نون امن ہے. مومن کے معنی ہیں امن کا ذمہ دار، اور خدا کی ایک صفت بھی ہے المومن. اگر مومن کے معنی صرف ہم لیں ایمان لانے والا، تو جب خدا کی صفت المومن کہا ہے تو وہاں پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ وہ عالم انسانیت کی امن کا ذمہ دار ہے. یہی صفت جب مومنین کی ہو جائے گی تو مومن بھی وہ ہے جو دنیا کے میں امن کا پیامبر اور امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے. اسی اعتبار سے جہاں بھی یہ اس لفظ کے افعال وغیرہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے معنی امن کے معنی کیسے آتے ہیں. یہاں یہی ہے این یامنوکم ویامنوا قومہم. وہ چاہے یہ کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں. کہا کہ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ امن ہی تو مقصود و مطلوب تھا ہمارا. لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ترکسوا فیہا، کہ جو ہی ان کی قوم تمہارے خلاف کسی فتنہ و فساد کی چنگاری کو بھڑکاتی ہے تو یہ فوراً اس میں جا ٹوٹتے ہیں. یعنی یہ جو چیز تھی کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، ان کے ساتھ بھی امن میں رہیں، تو پھر یہ نیوٹرل رہیں. لیکن یہ نیوٹرل نہیں رہتے، یہ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک کہیں سے کوئی تمہارے خلاف فتنہ برپا نہیں ہوتا. یوں ہی کسی جگہ سے یہ صورت ہوتی ہے یہ فوراً اس میں ٹوٹ جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ. یہاں پھر کہا کہ ایسی صورت جب یہ ہو تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ. لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ پہلے شرائط کیا اس نے مقرر کی کہ اگر یہ اس فتنے سے الگ نہ ہو جائیں، اگر یہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں، اگر یہ ظلم و زیادتی سے رک نہ جائیں تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کرو.
یعنی آپ دیکھیے کتنی چیزیں پہلے یہ کہی گئی ہیں کہ اگر یہ رک جائیں تو پھر جنگ نہیں ہے. جنگ اسی صورت میں ہے جب یہ کسی صورت میں اپنی اس سرکشی سے باز نہ آئے، اس فتنہ پردازی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس صورت میں اسے روکنے کے لیے تم پھر ان کے خلاف جنگ کرو. اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اس صورت میں جب کہ یہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے چلے جائیں، اس سے الگ بھی نہ ہوں، نیوٹرل بھی نہ رہیں، عہد شکنی بھی کریں، اعلانیہ تمہارے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے، رکے بھی نہیں، صلح کے لیے بھی ہاتھ نہ بڑھائیں. کہا کہ اس صورت میں جب تم پھر ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے تو پھر یہ چیز تمہارے خلاف کوئی جرم نہیں ہوگی، پھر تو تم حق بجانب ہوگے، فلی جسٹیفائڈ ہو گئے اس کے لیے کہ تم. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ جب قرآن نے جنگ کی شرط قرار دی ہے فی سبیل اللہ کی، تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے خود ہی متعدد مقامات پر اس کی جنگ کی خاطر نہیں، جول ارض کی تسکین کے لیے نہیں، کمزور قوموں کو کچلنے کے لیے نہیں، دوسروں کی مملکتوں کے پر تغلب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے، مظلوم کی مدافعت کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. بس یہ ہے وہ چیز ہے جسے فی سبیل اللہ کہا ہے. اور ان مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی جنگ اگر کی جائے تو وہ اسے فی سبیل الطاغوت کہا ہے قرآن. یہاں تک آ گئی یہ بات جنگ کی. اس کے آگے ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیم حکیم. یہ دو آیتیں بڑی اہم آتی ہیں. ذکر آ رہا تھا ان قوموں کا جو جنگ میں جنگ کے لیے تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں، متحارب ہوں، دشمن ہوں، تمہارے اس نظام کو قائم نہ ہونے دیں، فتنہ و فساد برپا کریں. اب اس کے بعد یہ اپنی جماعت، اپنی سے مراد یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں آج کل سیاسی پارٹی کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ہماری پارٹی، یہ غیر کی پارٹی، بلکہ دنیا میں یہ جماعت جو ان تمام مقاصد کو لے کے اٹھی ہے، ان اقدار کے مطابق نظام قائم کرنا چاہتی ہے، اس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، دنیا میں اسی طرح سے امن، فلاح اور بہبود کو عام کرنا چاہتی ہے. یہ اس قسم کی فکر کو لیے ہوئے لوگ، اس قسم کی ذہنیت کو لیے ہوئے، بلکہ اس قسم کی مقصد زندگی کو لیے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ ہیں جنہیں جماعت مومنین کہا جائے. اور چونکہ یہ مقاصد اجتماعی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں، انفرادی طور پر نہیں، اس لیے مومنین کو ایک جماعت کہا جائے گا. اس اعتبار سے وہ سیاسی پارٹی والی بات اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کو، ایک مشترکہ نصب العین کو سامنے رکھ کر اس کے لیے اجتماعی کوشش کے لیے کسی ایک مرکز پہ جمع ہو جانا، یہ ہے جسے آپ جماعت مومنین یا خدا نے حزب اللہ جسے کہا ہے، اللہ کا لشکر، اللہ کی پارٹی. تو کہا یہ ہے کہ اب سوال یہ آیا کہ یہ جو اپنی اس قسم کی جماعت ہے، اس جماعت میں باہمی جنگ و جدل کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی ایک شخص دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جائے. اس مارنے کے متعلق کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یعنی یہ چیز تو مومن سے ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی دوسرے مومن کو وہ قتل کر دے. ہاں البتہ کیا وہ خطا سے ایسی چیز ہو سکتی ہے، نادانستہ ایسا ہو سکتا ہے. اب دیکھیے ما کان للمؤمن، جس انداز سے بات کیوں کی ہے قرآن نے، یہ چیز ہے کہ یہ تو مومن کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے شایان شان ہی نہیں. مومن مومن ہی نہیں کہلا سکتا جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دوسرے مومن کو عملاً جا کے قتل کرنا شروع کر دے. ما کان للمؤمن الا خطأ، نادانستہ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے.
اور اگر کوئی اس طرح سے نادانستہ کسی مومن کو قتل کر دے، نادانستہ کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو جاؤ اس وقت اس کو کہو کہ بھائی نہیں توبہ اللہ کرے معاف کر دے، کچھ کفارہ ادا کرے۔ یہ کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اسے احتیاط برتنی پڑے کہ نادانستہ بھی اس قسم کا کام نہ کرے۔ اور مقامات میں بھی قرآن نے کہا ہے، مثلا لغو قسم کی قسم کھا بیٹھے کسی معاملے میں، لغو کے معنی اس میں یہ کہا ہے کہ وہ دل کا کبھی ارادہ شامل نہ ہو بلکہ یوں ہی ایک بات زبان سے نکل جائے، تو اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اسے کچھ اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا، اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ یہ اس طرح سے نادانستہ لغویت میں یوں ہی یہ باتیں کرتے جانا، یہ بھی تو کوئی شریف آدمیوں کا شان نہیں ہے، شعار نہیں ہے، اس سے بھی چیک ہونا چاہیے، اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ اس کی روک تھام کے لیے اگر جرمانہ کچھ کر دیا جائے، کفارے کے معنی جرمانہ کہہ دیجئے نا، اسے کو جرمانہ کر دیا جائے کہ پھر آئندہ کو یہ احتیاط برتے گا، ورنہ یہی روش اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر تو اس معاشرے کے اندر یہی چیز آخر میں جا کے ایک اخلاقی برائی ہو جائے گی۔ قرآن اس کو بھی روکتا ہے۔ تو یہ جو قتل خطا ہے، اس میں یہ کہا کہ پھر اس کے لیے تو یاد رکھیے تحریر و رقبت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرانا ہو۔ یہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جان چلی گئی، جس کو مارا گیا ہے اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہو گیا، اس کو تو یہ زندہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی مار دے تو اسے نہیں زندہ کر سکتا، لیکن اس کی تلافی یہ ہے کتنی بات۔ یہ تحریر و رقبت کا ایک لفظ جو ہے یہاں، یہ چیز بھی خوب، ایک انسان مار دیا گیا، مر گیا، ایک انسان زندہ ہے لیکن ساری عمر موت کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے، جسے سلیب یا غلام کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی تلافی کی اب برسبیل تنزل یہ شکل ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے گلے میں غلامی کا توق پڑا ہوا ہے اور یوں وہ زندگی میں ہی موت کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، اسے اس موت کے پنجے سے چھڑا دو جاتے، جاؤ اور کوئی غلام جو کسی کے پاس ہے اس کی قیمت دے دو، اس کا فدیہ دے دو، رینسم دے دو، اور اس سے اس غلام کو چھڑا تو اس کو تو زندہ نہیں تم کر سکے، لیکن کم از کم ایک ایسے انسان کو تم نے زندگی دی جو طبی طور پہ زندہ ہونے کے باوجود زندگی سے محروم تھا، اسے چھڑا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بظاہر ایسا ہے کہ یہ، لیکن اس سزا کے اندر بھی کتنی گہرائیاں ہیں قرآن۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں کہنے کو صاحب مستشرقین نے ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں کی، انہوں نے تو جو کچھ کیا تھا چھوڑ دیجیے۔ آج بھی آپ کے ہاں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں اسلام کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کے مردوں اور عورتوں کو جو قید کیا جائے گا، مردوں کو غلام بنایا جائے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا۔ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، اور پھر اس کے ماتحت اس سارے 1000 سال میں آپ کے ہاں غلام اور لونڈیوں کی جو بھرمار نظر آتی ہے، آپ کے ہاں کے نہایت مقدس ترین سلاطین اور خلفاء جن کو کہا جاتا ہے یا خاصوں وغیرہ کے، ان کے بھی ایک ایک کے حرم میں 2-2 3-3 ہزار لونڈیاں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ساری شرن جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنتا ہے۔ اتنی سی بات یہ اگر سمجھ لی جائے تو عزیزان ایمان غلامی کا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ سارے قرآن میں غلام کو چھڑاؤ، غلام کو چھڑاؤ، غلام کو چھڑاؤ، سارے قرآن میں یہ حکم ہے۔ اب سوچئے کہ جو نظام قدم قدم پہ یہ کہتا ہے کہ غلام کو چھڑاؤ، وہ کیا یہ کہے گا کہ ادھر سے لا کے لوگوں کو، آزاد لوگوں کو غلام بناؤ اور پھر اس کے بعد غلام کو چھڑاؤ؟ اور دلیلوں کو چھوڑ دیجئے، میں کہتا ہوں صرف دلیل دیجیے، یہ نام ایسا بھی ہوگا جو یہ تھا ذرا سی غلط قسم کھائی غلام چھڑاؤ جائے، ذرا سی یہاں کوئی چیز نادانستہ ہوئی غلام چھڑاؤ، اور سارے قرآن میں کہیں غلام بناؤ کا ہے ہی نہیں، اور ہو سکتا ہی نہیں تھا صاحب۔ ایک بار کہتا چلا جائے چھڑاؤ چھڑاؤ چھڑاؤ، کن غلاموں کو جو آلریڈی وہاں موجود تھے؟ اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا،
عربوں میں بھی تھا. قرآن نے آ کے پہلے دخل کیا کہ یہ جو آزاد انسان ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں کوئی شخص کسی کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے اسے جا کے چھڑاؤ. اپنے جو چلے آ رہے تھے معاشرے میں پہلے سے انہیں چھوڑ دو. غلام چھوڑ دو کی آیتیں ہیں ساری قرآن میں. غلام چھڑانے کی آیتیں ہیں قرآن میں, کہیں غلام بنانے کی نہیں. باقی رہا یہ جنگ کے قیدی, اس کے متعلق بالتصریح حکم ہے سورہ محمد کے اندر 47 میں کہ یہ جو جنگ کے قیدی آپ کے یہاں تمہارے ہاتھ میں آئیں گے انہیں چھوڑنا ہوگا یا فدیہ لے کر اپنی قیدیوں کے بدلے میں قیدی, اور اگر یہ بھی صورت نہ ہو من احساناً چھوڑ دو. انسانیت پر یہ احسان ہوگا تمہارا. قرآن میں تو ایک ہی جگہ یہ ہے اور یہ حکم ہے قرآن کے اندر, چھوڑ دو. تحریر و رقبت ہے. لیکن ادھر یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ بناتے چلے جاؤ اور ادھر یہ تقید ہے کہ چھوڑتے چلے جاؤ, چھڑاتے چلے جاؤ. اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے, اور وہ جو بنانے والی بات ہے اس سے بھی ثواب ہوتا ہے. سوچیے ذرا, قرآن نے یہ کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر 2/85 2/85 وہاں کہا ہے کہ یہودیوں کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے ہاں کے لوگوں کو جو کمزور اور ناتوار سے ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. جب انہیں دوسرے لوگ دشمن اور قوی جو ہیں گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر اپنے ہاں یہ خیرات کا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو جا کر ان کا فدیہ دے کے چھڑا کے لائے, اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے قیدیوں کو اور بندیوں کو چھڑانا. قرآن ان سے دیکھیے آپ, وہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو گھروں سے نکال دیا تھا انہوں نے پہلے, تو یہ بہت بڑا فریضہ خداوندی کا جو آپ ان کے چھڑانے کو کہتے ہیں کہ بڑا یہ کار ثواب کا کام ہے. بتاؤ چندے اکٹھے کر رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اس کے بعد. اب وہ الفاظ سن لیجیے. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے اس حصے پہ تو ایمان کہ غلاموں کا چھڑانا بڑا ثواب کا کام ہے, اور اس سے انکار کے غریبوں اور محتاجوں کو گھروں سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے. ذہن میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ ثواب کا کام تو ہمارے کریڈٹ میں لکھا ہی جائے گا نا, 50% تو نمبر آ ہی جائیں گے اس میں. کہتا یہ ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم, جو بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کے سوا اور کوئی اس کا نتیجہ یا بدلہ نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا, وجود اس کے خزی فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگی قوم, ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت میں پھر اس سے بھی زیادہ. پہلے یہ کرنا اپنے یہاں کہ جس میں انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کنڈیشن کو ان کے امیلیٹ کرنے کے لیے, اس میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, ان کی بہبود کے لیے پھر چندے اکٹھے کرنا, دینا, جترانے دینا. ذہن میں نے پھر کہہ دوں یہی تھا نا کہ اس کا ثواب تو ملے گا ہی. وہ کہتا ہے یہ کیفیت ہوگی ایسی قوم کی. تو معلوم ہے یہ جو روز آپ کے ہاں یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب اگر معاشرے میں معاشی نظام ایسا قائم ہو جائے کہ یہاں کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی ننگا نہ رہے, کوئی محتاج نہ رہے, تو پھر یہ جو صدقہ زکوٰۃ فطرانہ دیا جاتا ہے پھر یہ احکام جو ہے ان پہ عمل کیسے ہو, اور یہ دینے والوں کو پھر جو ثواب ملتا ہے پھر یہ ثواب کہاں سے کماتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے ضروری ہے معاشرہ ایسا رکھو گداکار محتاج بیچارے موجود رہیں. یہ نہ رہے تو یہ ثواب کہاں سے. یعنی انہیں جنت میں بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ طبقہ جہنم میں رہے ضرور. اسے آپ کے یہاں دلیل یہ دی جاتی. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب یہ قرآن ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں کوئی ضرورت کسی ضرورت مند کی ضرورت نہیں, یہ مملکت کا فریضہ ہے کہ ہر ایک کی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرے, اس کے خلاف دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صاحب پھر یہ
کہ یہ احکام ہے، ان کی عمل کیسے ہو، اور پھر یہ جو اس سے ثواب ہوتا ہے یہ تو پھر راستہ ہی بند ہوتا ہے ثواب بنانے کا۔ ٹھیک ہے، وقت تو صورت یہ ہوتی ہے نا کہ ادھر سے وہ ساری چور بازاری اور بلیک میلنگ اور جو کچھ کرنے کے بعد وہ دھڑا دھڑ کمائیے اور اس میں سے پھر ان کو دے کے اور بیلنس پورا کر دیجیے اللہ کے ہاں کا اور چلے جائیے جنت میں۔ لیکن اگر آپ نے صورت پیدا یہ کر دی کہ یہاں سے تو یہ بیچارے کیا کریں گے، کس طرح سے جنت میں جائیں گے؟ اس لیے ایسا معاشرہ اسلامی ہو نہیں سکتا جس میں بھوکے ننگے نہ ہوں۔ بہن ہی وہی بات ہے نا جو قرآن نے کہی کہ پہلے سچویشن ایسی کریٹ کرتے ہو جس میں تمہارے ہاں یہ محتاج فقیر بھوکے ننگے ہیں، اور پھر اپنے یہاں تلقین کرتے ہو لوگوں کو کہ بھائی خیرات صدقہ زکوٰۃ کا فنڈ جمع کرو تاکہ ان بیچارے غریبوں کی مدد کی جائے۔ کہتا ہے کہ جو معاشرہ بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں غریب و خوار ہوگا، قیامت میں تو دنیا منطقی دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ صورت بدلی حاکم میں کتنا روپیہ آپ کا زکوٰۃ اور وہ حج یہ روپیہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے باوجود دنیا کی غریب ترین قوم مسلمان کی ہے، کتنے زور سے قرآن کی اس کے خلاف کوئی اور نتیجہ ہو نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی اور نتیجہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ چیز ایک طرف سے آپ یہ کہیں کہ غلام بناتے چلے جائیے، دوسری طرف سے تسلیم کرتا چلا جائے کہ غلاموں کو چھڑانے میں بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ یہاں یہ غلاموں کو چھڑانے کی بات ہے، یہ اس زمانے میں جو غلام موجود تھے خواہ عربوں کے ہاں ہوں یا دوسری اقوام میں ہوں یا اس کے بعد مسلمانوں کے معاشرے میں تو غلام رہ نہیں سکتا تھا قرآن کی روح سے، یہاں کہیں بھی اور ہوں، اور وہ تو اب یہ 18ویں صدی تک دنیا کے اندر اتنے غلام موجود تھے، لیکن ان غلامی کو مٹانے کے لیے ان لوگوں نے تو اتنا بڑا جہاد کیا، اور آپ کے ہاں کا جو یہ شریعت حقہ کا فیصلہ تھا اس کی روح سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کل تک ابھی آپ کے ہاں یہ کیفیت تھی کہ یو این کے چارٹر کے اندر انہوں نے یہ شرط رکھی ایبولیشن آف سلیوری، غلامی کو مٹا دیا جائے گا، اور بنیادی حقوق یہ رکھی۔ یو این او کے جتنے اقوام ممبر تھے انہوں نے اس چارٹر پہ دستخط کیے، اور آپ کے ہاں کی سب سے بڑی اسلامی مملکت سعودیہ حجاز والوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہم نہیں دستخط کریں گے۔ یہ تو اب جا کے جو وہاں تبدیلی انقلاب ہوا ہے اس کے بعد اب انہوں نے اس کو ایبالش کیا ہے، ورنہ مکے کے اندر منڈی تھی، یہ ہمارے حاجی وہاں دیکھ کے آتے تھے کل تک 1928 تک کا تو مجھے پتا ہے، میں تو نہیں گیا، علامہ اسلم گراج کے لیے انہوں نے آ کے یہ بتایا اور لکھا دنیا میں وہاں یہ منڈی تھی جہاں ابھی بھی شام کو غلام دکھتے تھے۔ بہرحال تو قرآن جو ہے تحریر و رقبہ کہتا ہے اس زمانے میں یا جہاں بھی دنیا کے اندر ہوں، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ قرآن کا یہ جو نظام عدل ہے بڑا ہی غور کرے، مارا گیا وہ شخص اس کو تو زندہ نہیں کیا تھا، اس کی بجائے اس طرح سے ایک شخص کو زندگی بنا، اس کے مر جانے سے نقصان پہنچا اس کے پاس خاندان کو، اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مجرموں کو 10 سال کی قید کر دیں، ان کو پھانسی میں بھی چڑھا دیں، یہ ان بیچاروں کا جو ایک ہی کمانے والا تھا نہ رہا، اس کی تلافی تو نہیں ہو جائے۔ دنیا کا تو نظام عدل یہ ہے، جس کے یہاں چوری ہو جاتی ہے اس کا مال چلا جاتا ہے، اس کے بعد عدل کے مطابق اگر یہ فیصلے ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب چور کو پکڑ کے 6 مہینے کے لیے قید کر دیا، اور یہ جو بیچاروں کے یہاں ایک پائی تک گھر میں نہیں رہی ان کی کوئی تلافی نہیں۔ یہ قرآن کے نظام عدل کی روح سے جس کے ہاں یہ چوری ہوئی ہے، اگر اس کی اپنی غفلت تساہل کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ شخص حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا کہ میرا اتنے کا نقصان ہوا ہے، تم نے مجھے ضمانت دی تھی جان اور مال کی حفاظت کی، تم اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ براء ہونے سے قاصر رہے ہوئے ہو، تم مجرم ہو، میرے نقصان کی تلافی کرو۔ حکومت کے اوپر فریضہ ہوگا کہ اس کی تلافی کرے، یہ حکومت کا کام ہے، وہ دیکھے کہ معاشرے میں کس نے یہ کچھ کیا تھا،
اس نے حکومت کے خلاف کچھ کیا ہے، اس فرد کے خلاف نہیں. اس فرد کے خلاف حکومت نے کیا ہے کہ اس کو ضمانت دی تھی، اس نے امن کی، مال کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں نہیں ہو سکی، مجرم ہے وہ. حکومت کے خلاف استغاثہ ہوتا ہے اسے. یہاں بھی یہ جن کو یہ کیفیت ہو گئی کہ نقصان ہو رہا ہے، دیت مسلمۃ الی اہلہ، وہ جو اس کے پاس ماندگان ہیں ان کو کفارہ دینا ہوگا تھا. الا ان یصدقوا، اگلی بات ان دونوں کے درمیان ہے. یہ اگر اسے کہہ دیں کہ نہیں ہم چھوڑ دیں، یہ اور بات ہے. قانون جو ہے وہ ان کو دلا کے رہے گا. اب آگے چلیے، قرآن کا عدل تو آپ کو معلوم ہے کہاں تک جاتا ہے. کہا کہ اگر یہ مومن جو مارا گیا ہے وہ کسی ایسی قوم کو بلانگ کرتا ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے، تو اس صورت میں وہ جو پہلا جرم ہے کہ ایک جان تم نے لے لی تھی، اس کی تلافی کے لیے جو غلام کو آزاد کرانا ہے وہ تو تم کراؤ. لیکن اب اس کا یہ جو دیت ہے، اس کی خون بہا ہے اس کا، وہ تو تمہاری دشمن قوم ہے، یہ اس دشمن قوم کو نہیں دیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ انتظام وہ جو ہیں خاندان والے ان تک براہ راست کسی طرح سے پہنچ سکے تو اور بات ہے. لیکن اگر ڈیفیکلٹیز وہی ہوں جو آج کل ہو رہی ہیں، یہ کرنسی وغیرہ کی بھی، تو پھر تو وہ اس حکومت کے پاس چلے جائے گا. کہا اس صورت میں تم غلام آزاد، یہ ممکن نہیں کہ تم اس کے اہل و عیال تک یہ رقم پہنچا سکو. لیکن اگر وہ ایسی قوم سے متعلق تھا جس کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد نامہ ہے، معاہدہ ہے صلح کا ان کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں یہ غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور وہ دیت بھی دینی ہوگی، کیونکہ وہ پہنچ جائے گی اس کے پسماندگان کا. اب اگلی چیز یہ ہو گئی کہ صاحب یہ خطا تو ہو گئی، اتنی توفیق نہیں ہے غلام کو آزاد کرا سکے، یا غلام ہی نہیں رہے ہیں، مالی توفیق نہیں رہی یا غلام نہیں رہے ہیں. پھر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے آ جائے. وہ تو ہے نہیں، توفیق نہیں ہے اس کی، کر نہیں سکتا. قرآن کی روح سے جو جرم ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک جرم ہوتا ہے دوسرے شخص کے خلاف، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر جرم جو ہے تم اپنی ذات کے خلاف بھی کرتے ہو. یہ جو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے نا کہ وہ وَلَٰكِن يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. جرم کی 2 نوعیتیں، ہر جرم کا اثر انسان کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے. یہ جو عدالت کی روح سے عدل ہوتا ہے اس میں اس کی تو تلافی ہو جاتی ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. یہ جو اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی تو ایسے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو اسے کچھ اور کرنا ہے. یہ جو چیز کہی گئی نا کہ وہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، ہر دن یہ اسے یاد رہے گا نا کہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی، یہ خطا میں ہے، یہ نادانستہ جو کیا گیا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں یہ کر بیٹھا تھا. 2 مہینے مسلسل جس کو یہ یاد دہانی کراتے رہیں تو وہ تو چوتھے دن کہے گا یا اللہ توبہ میری، اگے تو میری توبہ، میرے بٹیا نہیں توبہ. کیا نظام عدل ہے یہ جہاں بھی آئے گی یہ چیز میں آپ پہ واضح کروں گا. قرآن نے جہاں بھی جرم کے متعلق کہا ہے، یہ جو حصہ جرم کا ہے جو اپنے خلاف ہے انسان جرم کرتا ہے، اس پہ زیادہ زور دیا ہے اس کی تلافی کے لیے، اس لیے کہ اصلاح اسی سے ہوگی. یہ اس قدر جرائم کی بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ، جرمانے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود جرائم میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ جرائم کے محرکات جو اندر ہوتے ہیں انسان کے، ان کی اصلاح نہیں ہو رہی. قرآن ان کی اصلاح کرتا ہے. اسی لیے یہ کہنے کے بعد کہا توبۃ من اللہ. ایک تو وہ توبہ تھی جو عدالت سے مل گئی تم کو، ابھی اللہ کے ہاتھ سے باقی تھی توبۃ من اللہ، خدا کے ہاں کا لوٹ، خدا کے ہاں کی طرف سے کسی چیز کا لوٹ آنا، ویسا ہو جانا جیسا تم پہلے تھے. تمہاری ذات میں ایک کمی آ گئی تھی، کمزوری ہو گئی تھی، اس میں ناسور پیدا ہو گیا تھا تمہارے اس جرم سے، حالانکہ نادانستہ کیا
نادانستہ بھی کیوں ہوا تم سے؟ ایک نشو و نما یافتہ ذات جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نسیان بھی نہیں ہوتا، بھول بھی نہیں ہوتی جرائم کے معاملے میں۔ کیوں ہوا ہے؟ کمی ہے اس میں، اس کو پورا کیجیے۔ یہ جو انسان اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قرآن اس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے جرائم کی تکرار نہیں ہوتی، اعادہ نہیں ہوتا پھر دوبارہ۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے بڑی ضروری چیز۔ وہ جو میں ایک نقشے کا قول دہرایا کرتا ہوں، خود کہہ جاتے ہیں یہ بات کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے نے اپنے خلاف کیا ہے، اسے کون معاف کرے گا؟ توبۃ من اللہ، یہ اپنے خلاف جو جرم درمیان میں ہو گیا اس کے متعلق یہ چیز کہی گئی۔ وکان اللہ علیما حکیم۔ اب یہ جو چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم میں بھی نہ آئے کہ کس نے قتل کیا ہے، ایسی صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو پولیس کی گرفت میں نہیں آیا، معاشرے کے نوٹس میں نہیں آیا، اس واسطے یہ چیز چلی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، اور یہ جو سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں یہ کسی مستبد ظالم حاکم کا استبداد نہیں ہے، حکیمن، بڑی حکمت پہ مبنی ہے بات جو ہم نے کہی ہے۔ معاشرہ میں حقیقی امن پیدا ہو جائے گا اس سے۔ یہ تو ہو گیا قتل خطا، دانستہ قتل باقی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اور جو دانستہ قتل کر دے کسی نے عام طور تو اس کی سزا جہنم میں ہے جس میں وہ رہے گا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، لعنت ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ عظیم عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا۔ دانستہ ایک مومن کا قتل، واضح کر یہ صرف مومن کا قتل جو ہے وہ اتنا بڑا قتل تو کسی انسان کا بھی ہو دل سے بہت بڑا جرم۔ قرآن کے نزدیک انسانی ذات کی قیمت کتنی بڑی ہے؟ 5/32 5/32 سورہ مائدہ کی آیت 35۔ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، کسی دوسرے کی جان لینے کی دو صورتیں تو ہو سکتی ہیں کہ عدالت کی طرف سے جرم میں قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے، یا بغاوت یا فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر عدالت اسے قتل کرے۔ اس کے سوا کسی اور شکل میں بھی کوئی شخص کسی شخص کو، جس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے، کوئی انسان بھی ہو، اس کو اگر قتل کر دیا قتل الناس جميعا، یوں انسانی کو قتل کر دیا، انما احيا الناس جميعا، انسان کی بچا لی، تو یوں سمجھو کہ پوری عالم انسانیت کو اس نے زندگی عطا کر۔ یہ ہے انسانی جان کی قیمت قرآن کریم کی روح سے۔ اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ قرآن کے نزدیک بہت لائٹلی لینے کی چیز ہے، کچھ ایسی اہمیت نہیں، قرآن تو اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اور وہ قتل جو ہے وہ مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، یہ جو عدالت کی طرف سے سزا ملتی ہے 2/178 2/178، اس کے لیے تو قرآن نے خود تجویز کر دیا کہ اس کی سزا جو ہے وہ سزا موت ہے، قتل عمد کی سزا کسی کی بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کی صورت میں قانون ہے سزا کا کہ ملزم کا پیچھا کرو، اس کی گرفت کرو، اسے سزا دو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی یہ قرآن نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس کی سزا قتل ہے، موت کی سزا موت ہے، اور اس موت میں بھی یہ صورت ہے کہ وہاں اس زمانے میں جو عام رواج ہوتے تھے کہ کسی بڑے وڈیرے نے قتل کر دیا تو اس کے خلاف مقدمہ بھی ثابت ہو گیا تو اس کے کسی نوکر کو پھانسی دے دی۔ اس نے کہا یہ سوال ہی نہیں ہے، جو قاتل ہے اسی کو اس کی سزا ملے گی، اس کے بجائے دوسرا سزا نہیں بھگتے گا۔ یہ ہے قتل عمد
قتل خطا میں یہ چیز ہے فمن عفی له من اخیہ شیئا فاتباع بالمعروف واداء الی احسان، کہ اس کے اندر جو خون بہا ہے اس کی صورت دوسری ہے کہ وہ آپ اس کو راضی کر لے، اس صورت میں پھر وہ بھی تم نے نہایت عمدگی سے حسن کارانہ انداز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ سزا میں تخفیف ہے جو خدا نے تمہارے کی ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا میں اس نے دونوں میں تمیز و تفریق کر دی، یہ تخفیف ہے خدا کی طرف سے، قتل تو ورنہ قتل ہی تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی روح سے قتل کسی کا بھی وہ ہو، اس کی قتل عمد کی سزا موت ہے، مومن اور کافر کا کوئی اس میں امتیاز نہیں، کوئی انسان بھی ہو، لیکن ایک چیز خصوصیت سے بیان کی جاتی ہے کسی جگہ کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو گیا نا کہ تمہاری اپنی جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اٹھی تھی، تم نے اپنے ہی اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن میں ایسے ہیں احکام جس میں عام طور پہ بھی ایک چیز جو ہے معیوب یا جرم ہوتی ہے، لیکن خاص حالات میں جرم بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ حج کے دوران میں تو باہمی جنگ و جدل، گالی گلوچ، بکواس اور فحاشی کی چیزیں، یہ قتل منع ہے، ایسا نہ کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جنگ کے علاوہ ہر جگہ کرو، بلکہ یہ کہ وہاں کے تو حالات کا تقاضا ہے، خصوصیت سے تم اس کی احتیاط برتو۔ یہ جو آیت ہے اس کے معنی یہ کہ ہر قتل جو ہے وہ جرم ہے، لیکن بالخصوص یہ جماعت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اٹھی تھی، ان میں تو یہ شک پیدا نہ ہو جائے کہ باہمی کسی آپس میں ہی تم جنگ و جدل شروع کر دو اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنی شروع کر دو۔ اس کی سزا جہنم، سیدھا جہنم، اللہ کا غضب۔ لانا کے معنی ہوتا ہے محروم کر دینا کسی کو کسی چیز۔ میں نے یہ سمجھا ہے، میری بصیرت نے یہ سمجھایا ہے کہ قرآن نے یہ جہنم، اللہ کا غضب اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بیان کی، یہ لعنت وغیرہ کی چیزیں معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو تو قتل عمد ارادتاً، لیکن اس میں بھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکسٹینویٹنگ کہتے ہیں۔ مثلا فوری جذبے میں آگے کسی شخص نے غصے میں آگے کسی پہ بھی حملہ کر دیا، ایک تو کولڈ بلڈڈ ہوتا ہے مرڈر، سمجھی سوچی اسکیم کے مطابق۔ ایک ہوتا ہے کہ فوری طور پر جذبات میں آگے کسی نے کوئی چیز ایسی کر لی، عمد میں تو آ جاتا ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے جو اگلی چیزیں تجویز کی ہیں نا، غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اسے حقوق شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے، ادا لہو عذاب عظیم، اس کے علاوہ بھی کوئی اور سزائیں بھی اس کا سمجھتا ہے معاشرے کے اوپر ہے، لیکن قتل عمد میں دیت یا خون بہا نہیں ہے۔ موجودہ ہمارے شریع قانون نے یہ چیز ہمارے ہاں اور بھی اس کو روکا دیا، وہ ہر قسم کے قتل میں خون بہا کی اجازت دیتے ہیں، اور اس سے ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ افسوس آتا ہے، قتل سے زیادہ وہ زیادہ جرم ہو جاتا ہے۔ آپس میں مقتول کے وارث جو ہیں وہ قاتل کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر کے کچھ پیسے لے کے اس کو معاف کر دیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زمین ہتھیانے کے لیے اپنے ہی کسی نوکر کے ہاتھوں اس کو قتل کرا دیتا ہے۔ اب اس بھائی کا وارث یہ ہوتا ہے تو یہ مقتول کے وارث کی حیثیت سے قاتل کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے، اسی کے ساتھ جس کے ہاتھوں اس نے خود قتل کرایا ہے اسے 1500 روپیہ 10,000 کے اوپر بھی ہوا تو 10,000 تو اس نے آپ ہی لینا ہے، اس کو تو خود اس نے مقرر کیا تھا، اور وہ سزا سے بھی چھوٹ گیا، راستے سے دشمن کا کانٹا بھی نکال دیا اسے۔ یہ جو چیز ہے کہ ہر قسم کے قتل میں خون بہا کی یا دیت کی اجازت ہے، اس سے تو اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ قتل سے اتنی پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن نے قتل عمد میں خون بہا یا دیت کی اجازت نہیں دی، صرف نادانستہ قتل کے کسی سے روک تھام ہو سکتی۔ اب یہ جو چیز ہے ایک مومن کا قتل، قرآن نے اس کے لیے جزاء جہنم تو بہرحال متعین ہے نا، یہ جو کہا ہے قرآن نے۔ بات تو آ رہی ہے یہاں جرم اور سزا کی، لیکن جا رہی ہے یہ بہت دور، اور وہ ہے ہماری تاریخ، جس کا چھیڑنا بڑا ہی نازک ہے۔ پہلے بھی یہ چیز آ گئی ہے، میں نے بھی بیشتر مقامات میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری کسی کنونشن کے مذاکرہ میں ہماری ایک طاہرہ بیٹی نے اپنا موضوع ہی یہی قرار دیا کہ قرآن کی یہ آیت ہے
اور اس کے بعد ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مومن بھی عام نہیں. تاریخ ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ پورے، اور اس میں ان میں باہمی جنگ ہوتی ہے. وہ حضرت علی اور یہ جنگ جمل جو تھی، حضرت علی اور صحابہ کبار، دوسری طرف حضرت عائشہ، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، طلحہ بن زبیر. وہ جنگ ہوتی ہے جس میں سارے صحابہ دو جماعتوں میں، دو لشکروں میں بٹے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف میدان کارزار میں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم از کم 10,000 صحابہ کا قتل ہوا اس کے اندر. مومن کا قتل مومن کے ہاتھوں کا ادھر کے ہوں کا ادھر کے ہوں. مومن بھی مومن حق کا قرآن جن کو قرار دیتا ہے. ان سے بہتر مومن دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ہمیں کہا ہے سبیل المومنین اختیار کرو. جن کا ایمان ہمارے لیے وجہ دلیل ہے وہ صحابہ کے بعد جن کی قرآن کریم جن کی منقبت میں شان کے قصیدے لکھتا ہے. آدھے صحابہ ایک طرف، آدھے ایک طرف، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، 10,000 کا قتل ہو رہا ہے. یہ مومنن اور قتل عمد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور 4 دن کے بعد آگے جا کے جنگ سفین ہوتی ہے. یہ ساری امت اس کے اندر شامل ہے. پھر اسے کہا یہ جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر 70,000 کے قریب قتل ہوئے. یہ تاریخ کی اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے، یہ ایک ہی آیت سامنے لائیے. یہ قتل عمد نہیں ہے. اور پھر ایسا نقشہ پیدا ہو گیا ہمارے یہاں. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں بھی کہیں آپس میں جھگڑ پڑے ہیں. امکان ہے اس چیز کا. 49/9 49/9. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. 2 گروہ کہیں مسلمانوں کے آپس میں کہیں لڑ جھگڑ پڑے ہیں تو تم فوراً جا کے ان کے اندر صلح کرائیں، حق اور انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی جماعت ان کی اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے، سرکشی کرے، بغاوت پہ اتر آئے، تو پھر تم اس جماعت کو طاقت سے روکو کہ وہ ایسا نہ کرے، اور ان کے باہمی فیصلے عدل اور انصاف سے. وہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک جماعت، ایک نظام ایسا موجود رہے گا کہ اگر کہیں 2 جماعتوں میں، 2 گروہوں میں مسلمانوں کے بھی کسی وقت بھی آپس میں مجادلہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے، تو وہ فوراً جا کر روکے. ہماری تاریخ ہمارے سامنے یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ یہ دونوں جنگیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ سارے ہی مومنین، آدھے ادھر آدھے ادھر. یہ تیسری جماعت ہی کوئی نہیں وہاں جو صلح کرا دے. یعنی جس جماعت کا وجود قرآن نے اسلامی نظام کے لیے لا ينفع قرار دیا ہے وہ جماعت ہی نہیں ہے وہاں. بعض کے متعلق بعض کی عقیدت مندیاں جب یہاں تک پہنچی کہ کیا کہیں تو 2-4 ایسے نام وہ لے لیتے ہیں. عقیدت مندی ہے کہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، چپکے سے گھر میں چلے گئے. اللہ اکبر. یہ ہے منظر جو آپ کی تاریخ پیش کرتی ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جواب اس کا اسی ہماری طاہرہ بیٹی نے اپنے اوپر دے دیا تھا، اور وہی چیز ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے اس کے متعلق. اور بات 2 منٹ میں حل ہو جاتی ہے کہ صاحب آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ یہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے خلاف سافارہ ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو یوں قتل کر دیا تھا. آپ کو کیسے معلوم ہوا آج؟ سیدھی سی بات ہے کہ صاحب تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا. صاحب کون سی تاریخ ہے جس میں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ سب سے پہلی تاریخ آپ کے ہاں تبری کی تاریخ ہے. ام التواریخ اسے کہا جاتا ہے. بعد کی ساری تاریخیں اس کے مطابق لکھی ہوئی ہیں. تبری کی تاریخ 300 سال کے بعد لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، اور لکھی گئی اس طرح سے کہ اس سے پہلے کا کوئی تحریری ریکارڈ ہی نہیں تھا. ساری چیزیں زبانی روایتوں کی بنا پہ لکھی گئی. میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور میں نے سنا والی بات بھی تو وہ جو اس کے سامنے تبری کے کوئی موجود تھا اس نے کہا تھا. اس سے پہلے جن سے سنا تھا وہ تو سارے مر مرا گئے تھے.
ذرا سوچئے تو صحیح. اورنگزیب کے زمانے کے واقعات، تاریخ کوئی نہ ہو، ریٹن ریکارڈ کوئی نہ ہو، لکھا ہوا کہیں کچھ نہ ہو، اس زمانے کی تاریخ آج کوئی شخص بیٹھ کے مرتب کرنے بیٹھے بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے سنی سنائی باتوں کے اوپر، پھر وہ لکھے گا نا اس کے اندر کے جب تک یہ 1.25 من جنیو توڑ نہیں لیتا تھا، کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، پھر تاریخ بنے گی نا. کوئی سوچے گا نہیں کہ وہ 1.25 من جنیو جو ہے وہ کتنے انسانوں کے پاس ہے. جنیو وہ تاگا ہوتا ہے جو ہندوؤں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہوتا ہے، کوئی 4 رتی کو وزن ہوتا ہے. 1.25 من روز روٹی تو پہلا ہے نا. سردار ہونا بھی طریق نہیں. عزیزان مان یہ سردار ہونی سکھا کی نہیں ہوں، ہر قوم چندے ہیں. آپ کی تاریخ 300 سال کے بعد بغیر ریٹن ریکارڈ کے ایک شخص بیٹھ کے لکھ جاتا ہے. صاحب 13 جلد اسے کچھ خیال ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس سند کیا ہے، میرے پاس اتھارٹی کیا ہے. داستان امیر حمزہ بیٹھا ہوا مرتب کر رہا ہے، اور امت کی کیفیت پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سینے سے لگائے کے کوئی سوچتا نہیں ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان کے سامنے تھیں یا نہیں تھیں. قرآن ان کے متعلق کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کے متعلق کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دشمن کے مقابلے میں تو چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے، آپس میں بے حد محبت کی. قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ سے کہ ہم نے ان کے دلوں میں تالیف ڈال دی، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دیا، اور کہا یہ وہ رحمت ہے ہماری کہ تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتا تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا. جن کی باہمی دلوں کی الفت اور تالیف کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دے رہا ہے، جن کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے کہ یہ انصار اور یہ مہاجرین سارے کے سارے مومن حقہ ہیں، ہم نے بخش دیا ان کو، ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے. کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، رسول اللہ کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں تو ایسے تھے، تو اس کے بعد یہ پھر سارے پھر گئے تھے. چلیے صاحب اس زمانے میں انسانوں میں سے تو کسی کو علم نہیں ہوگا کہ بعد میں یہ کیا کریں گے. جس خدا نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہہ گا نا ان فرشتیاں کے نام نہ میں ہمیں پاس ایشو کر دیتے آگے سانے وہ سارے کینسل کر دینے، انہوں نے لنگن نہ دینا اندر. وہ کہیں گے جی تھی تو انہوں نے دیتا ہے ورنامہ وہ دے دیتا ہے، میں جو کہنا ہے کہ نہ لنگن دینا. تمہیں پتا نا موروں کی تک یعنی معاذ اللہ عزیزہ نے من ساری چیزیں سکھوں کی ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بخشے جا چکے ہیں، ان کے لیے رزق کریم ہے، ان کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ مومن حقہ ہے. ان کے مرنے تک کی شہادت ہے نا یہ جو قرآن دے رہا ہے. شہادت یہ شہادت قرآن کی ان کے متعلق موجود ہے. کنٹمپریری ہسٹری جسے آپ کہتے ہیں ان صحابہ کی، ان کے زمانے کی بھی لکھی ہوئی لکھنے والا خدا جیسا مسلم شہادت دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ان کی موت تک بخشے جا چکے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس 300 سال کے بعد ایک شخص بیٹھ کے قبرستان سے آتا ہے، ایسے آیا ہے بہت بننا، اور لوگوں کی باتیں سن سن کے حیدرانیوں کو گل پہ سناتے ہیں. اور وہ بھی نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے یا صحابہ کے زمانے کے کوئی ان کے پاس تھے. 300 سال کے بعد میں نے اس سے سنا. آج کی عدالت میں یہ بیان کسی گواہ کا جو ہے نا جی یہ قابل قبول شہادت نہیں ہے. اسے نہ علم کہا جاتا ہے نہ شہادت تسلیم کیا جاتا ہے. علم تو قرآن نے کہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں ذاتی طور پہ علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم تمہاری سمع اور بصر اور فؤاد سے پوچھیں گے. علم تو یہ ہے، اور شہادت کی یہ کیفیت ہے کہ آج بھی آپ عدالت میں جا کے یہ کہہ دیجیے کوئی گواہ کہ صاحب مجھے اپنے طور پہ تو کچھ پتہ نہیں، لا الہ الا محمد رسول، میں بری ذمہ ہے خدا نو جان دیں گے، میں سنیا سی تو انہیں ضرور قتل کیتا ہے ان کو پھڑ کے باہر کر دینا. یہاں آپ کے ہاں ایک چیز کو معتبر شہادت قرار دیا جاتا ہے. میں سنیا سی انہیں پیو کو سنیا سی انہیں عہدے کو سنیا سی انہیں عہدے کو سنیا سی، انہوں نے کیا بلاؤ انہوں نے کہنے لگے جو تو قبرستان چلے گئے صدی ہے کہ نہیں. یہ تاریخ آپ کی مرتب ہو رہی ہے.
میں کہتا ہوں عقیدت مندیوں کو چھوڑیے، دنیا کے کسی ہسٹورین سے کہیے کہ آپ ایک ہسٹری کا بھی تو معیار ہوتا ہے، دنیا کے ہسٹری کے معیار کے مطابق اس ہسٹری کے متعلق وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں ذرا پوچھ لیجیے ان سے. لیکن وہ کیوں دیں فتوے صاحب جب آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں؟ ان میں سے کسی چیز کے خلاف اگر کوئی مستشرق لکھتا ہے اس کی کتاب آپ بین کر دیتے ہیں. یہ ساڑھے توڑنے کیوں توڑ آیا؟ ان کو کیا پڑی ہے سر؟ یہ ہے عزیزان من وہ آپ کی تاریخ جس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی. بات یہاں سے اس ہماری طاہرہ بیٹی نے چھیڑی تھی، وہ بات بڑی اہم تھی. نے کہا تھا کہ یہ اردن کے میدان میں یاسر کی اور حسین کی فوجیں آپس میں جو لڑی ہیں پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. یہ ہمارے اخبارات میں سرخیاں آئیں کہ کس قدر یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اخبار میں یہ سرخیاں لکھنے والے بھول گئے کہ ان کی تاریخ کی تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ تو پھر بھی بیچارے گناہ گار مسلمان آپ ان کو کہتے ہیں، تمہاری تو تاریخ کی ابتدا ان مسلمانوں سے ہوتی ہے، ان واقعات سے ہوتی ہے، تو تم اپنے ہاں اپنی تاریخ میں امن کیسے قائم کر سکتے ہو؟ اور بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کی تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں جس کے اندر اس قسم کے خون کی رنگینیوں سے آپ کے صفحے نہ لکھے ہوئے ہوں، چیٹے نہ پڑے ہوئے ہوں. بڑے فخر سے اپنی تاریخ آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. عزیزان مان محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے متعلق تاریخ صرف قرآن کی تاریخ، کوئی اور تاریخ قابل اعتماد نہیں. جو شہادت قرآن ان کے متعلق دیتا ہے اس کے خلاف ایک تبری نہیں 100 تبری کی کتابوں کے اندر بھی اس کے خلاف اگر کچھ آئے گا تو ہم اس لیے مسترد کر دیں گے. پہلی بات اس لیے مسترد کر دیں گے کہ خدا کی شہادت کے مقابلے میں کسی انسان کی کوئی سند قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور دوسرے اس لیے مسترد کر دیں گے کہ دنیا کے عام علم تاریخ کی روح سے جو تاریخ اس طرح سے مرتب کی گئی ہو وہ کبھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتی. لہذا قرآن کی یہ آیت جو مومن کسی دوسرے مومن کو عمدن قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے، عذاب عظیم ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. صحابہ اس سے بہت بلند تھے کہ ان پر انتباہ ہو جائے. اس کی انہیں پہ اس پر انتباہ کر دیں گے تو پھر دنیا میں آپ کہاں سے ایمان ڈھونڈنے جائیں گے؟ یہ ہے مومن کے متعلق ایک دوسرے کا قتل. آج تو یہ چیزیں محض بات کہنے کی رہ گئی. یہاں کس کو یہ بتایا جائے کہ ہر صبح جتنے قتل یہاں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا وہ مسلمان کو ہی قتل کر رہے ہیں. لیکن سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو یہ آیتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں. یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن نے اتنا جرم عظیم قرار دیا عزیزان قتل عمد مومن. اب پھر جنگ کی بات شروع. جنگ کے سلسلے میں یہ اس لیے لائے ہیں کہ ایسا امکان تھا کہ کہیں آپ نے دشمن کے خلاف حملہ کیا ہے، ان کے اندر کوئی گھر ایسا بھی ہے یا کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور نادانستہ وہ قتل ہو گئے آپ کے ہاتھوں. یہ ان چیزوں کے لیے اس نے کہا کہ مومن کسی دوسری مومن کو عمدن قتل کرے ماں کا نہ لے مومن. کیا بات ہے قرآن کے انداز تو مومن ہی نہیں ہوتا. آگے پھر وہ بات آ گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. کیا ضوابط ہیں قرآن کے صلح کے میدان میں بزم کے اندر کے جو ضوابط ہوں گے ان کو تو چھوڑیے. میدان جنگ میں برسر پیکار جہاں ہوتی ہیں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے اس کے متعلق بھی جب تم نکلو اللہ کی راہ کے اندر فتبین، آنکھیں بند کر کے نہ چلا کرو، آنکھیں کھول کے چلا کرو، ہر طرف دیکھ بھال کر کے چلا کرو، تحقیق کیا کرو کہاں جا رہے ہیں، کون دشمن ہے کون دوست ہے. اگر کہیں قیاس سے تم نے معلومگی کر لیا کہ شاید یہاں کوئی مخالفت کا پہلو ہے. سنیے ایک چیز ہوتی ہے فرسٹ ری ایکشن، پہلا امپریشن تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے. ہمارے اس معاشرے کے اندر تو ہر شخص کے متعلق پہلا ری ایکشن یہی ہے نا کہ بچنا اس سے. فرسٹ ری ایکشن یہ ہو گیا ہوا. آپ یعنی ہجوم کے اندر بھی آپ جائیے ہر پاس سے چلنے والے کے متعلق آپ کو یوں کرنا پڑتا ہے
پتہ نہیں کہ اس کی انگلیاں آپ کے پاکٹ میں ہوں، اس کا چاقو آپ کے سینے میں ہو، اور اگر کہیں آپ ایسے راستے پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں، تنہا کوئی آ رہا ہے، اس کے متعلق تو پوچھیے نہیں کہ آپ کا فسٹ ریئیکشن کیا ہے۔ قانون کا احترام جب اٹھ جائے معاشرے سے تو اس میں یہی کیفیت سے پیدا ہو۔ قرآن فرسٹ ریئیکشن کی بات یہ کرتا ہے کہ تم جاؤ کہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اس آیت کے معنی بھی ایک عام لیے جاتے ہیں کہ جو اس سے وہ اصل میں معنی اس سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی تمہیں السلام علیکم کہے اس سے یہ نہ کہو کہ مومن نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم لینے کی بات نہیں ہے، یہ سلام کی چیز تو چلی آ رہی ہے پیچھے سے۔ جہاں تک تم گئے ہو تمہارا اندازہ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ گروہ، یہ جماعت، یہ ٹکری مخالفین کی ہے یا موافقین کی ہے، دشمن ہے ہمارے یا دوست ہیں یا نیوٹرل ہیں۔ تم گئے اور انہوں نے دور سے ہی کہا کہ امن اور سلامتی، سفید جھنڈا، پیغام صلح کا، کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ کہا کہ تمہارا فرسٹ ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ بھائی مان ہے، ہم نہیں مانتے، اور تم چڑھائی کر دو ان کے اوپر۔ یہ بات نہیں، یعنی منافقت سے بھی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صلح ہم چاہتے ہیں تو چاہیے۔ ہو سکتا ہے 1% ہو سکتا ہے کہ دیانتدار ہو اپنے اس کہنے کے اندر، تو ایسے لوگوں کے اوپر تم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ مومن کے معنی وہاں اگر صرف آپ وہی جماعت نہ لیں جو ایمان لانے ہوئی ہے، بلکہ وہ ہے جو امن کا خواہاں ہے، تو یہ تو امن کے خواہاں ہونے کے اعتبار سے مومن ہو جائے گے۔ ان کے اوپر یوں نہ ہاتھ اٹھا۔ تمہارا فرسٹ ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ مومن نہیں، یہ سچ مچ امن نہیں چاہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ کیا کوئی اتنی سی بات سے کہ انہوں نے یہ سلام کر دیا یا کہہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں صاحب یہ اپنی ہے، ان میں کچھ نہیں کرنا۔ پہلے تو یہ کہا کہ تمہارا فرسٹ ریئیکشن یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا جواب جو میں نے ابھی کہی ہے یہ آگے چل کے آتا۔ فرسٹ ریئیکشن یہ کیوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے شاید یہ اپنے اس دعوے کے اندر صحیح ہوں۔ کہا تم جو یہ ریئیکشن نہیں قائم کرتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں صاحب چڑھ دوڑیے، تب تغون عرض الحیات دنیا، اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تو ذرا سا بہانا چاہیے۔ پھر ایسی جگہ جہاں تم دیکھو کہ ان کے اوپر ہم جھپٹے اور 2 منٹ کے اندر ہم ان کو مغلوب کر لیں گے، مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو کہا کہ کیا اب بھی تمہارے ذہن میں ابھی جنگ کی غرض وہ مال غنیمت حاصل کرنا ہی ہے؟ عزیزان من، قرآن نے جو سب سے بڑی تبدیلی پیدا کی تھی نفسیاتی ذہنیتوں کے اندر، قلب و دماغ کے اندر، اس قسم کے عربوں کے، ان کے ہاں جنگ کا محرک جذبہ ہی مال غنیمت ہوتا ہے۔ وہاں تنخواہ دار سپاہی تو ہوتا نہیں، سپاہیوں کو جو کچھ وہ جنگ میں لوٹ لے ہر سپاہی کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی ان کے ہاں۔ یہاں جہاں ذرا کی محتاجی آئی، کو ضرورت مندی ہوئی، انہوں نے 4 آدمی ساتھ لیے، وہ بول دیا اللہ دوسرے کے اوپر، اور جا کے علی کر کے ان کو لوٹ دیا مارے بالکل اس طرح جائے۔ کہا کہ یہ ذہنیت ابھی تک تمہاری، یہ تو جنگ فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے جو عرض کیا کہ قرآن نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، وہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت سپاہیوں کا حق نہیں قرآن نے قرار دیا، ایک سوئی نہیں چھیڑ سکتے۔ انہی اربوں کو لڑانے کے لیے چلے جا رہے ہیں، جو جذبہ محرکہ وجہ کشش تھی ان کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ جا رہے ہیں اس طرح کہ پہلے تو شاید کوئی بہانہ کر لیتا ہوگا، اس کے بعد تو سینہ شمشیر سے باہر تھا نام شمشیر، یوں جاتے تھے میدان میں لڑنے کے لیے۔ دیکھا جذبہ محرکہ کو کیسے بدلا قرآن نے۔ یہاں کہا ہے کہ یہ چیز کہہ کے کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ سچ مچ کے صلح کے خواہاں نہ ہوں، کیا تمہارے دل میں یہ آرزو مچل رہی ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اب مغانم یہاں ہے، لفظ وہی یوز کیا ہے اس نے جو وہ اپنے ہاں استعمال کیا کرتے تھے، معنی بالکل بدل گئے۔ یہ مال غنیمت عربوں کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مادہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ غنم کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیں بکریاں،
تو ان کے ہاں یہ مال، عربوں کے ہاں تو مال ہی کہتے تھے بھیڑ بکری کو. ہمارے ہاں بھی یہ گاؤں میں مال مویشی اپنے بیلوں کو گایوں کے کہتے ہیں، تو یہ غنیمت میں بھیڑ بکریاں یا کرتے ہیں. پھر ہر قسم کی دولت کے اوپر اس کا لفظ استعمال نہیں ہے. کہا کہ یہ چاہتے ہو تو یاد رکھو خدا کے ہاں اس سے بہت زیادہ دولت ہے. وہاں سے لو، انسانوں سے چھین جھپٹ کے کیوں لیتے ہو؟ ہم دیں گے تم. کزالے کا کنتم من قبل، اسلام سے پہلے تو تمہارے یہاں یہی جذبہ محرکہ ہوا کرتا تھا. تو کیا مومن ہونے کے بعد بھی وہی جذبہ محرکہ ہے؟ یہ دیکھیے کیسی عمدگی سے روکا ہے کہ وہی ہو گئے تم جو پہلے تھے. نہ، فمن اللہ علیکم، خدا نے جو اتنا بڑا تم سے احسان کیا ہے تمہاری نفسیاتی تبدیلی کا، یہ رسول بھیجا، یہ ہدایت بھیجی، یہ نظام قائم کیا، اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ذرا سی کسی سے تھوڑی سی جاذبیت تمہارے سامنے آئی تو اسی روش کوہن کے اوپر لوٹ گئے تم. یہ تو ایمان نہیں ہے. لہذا یہ ریئیکشن تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ پھر جب انہوں نے یہ اتنی سی بات کہہ دی تو مطمئن ہو جائیں ہم کہ ٹھیک ہے صاحب یہ تو دوست ہیں. کہا یہ بات نہیں ہے. فتبینوا، تحقیق کرو اس کے. فرسٹ ریئیکشن یہ رکھو، لیکن اسی کے اوپر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. دیکھیے دوسری دفعہ ہے، پہلے بھی یہ تھا فتبینوا، لیکن اس کے بعد کہ فرسٹ ریئیکشن یہ ہونے کے بعد کہیں اسی طرح سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. فتبینوا، تحقیق کرو پوری. میں سمجھتا ہوں یہ تھا قرآن کا وہ ارشاد جس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے وہ تاریخ میں مستحکم حضرت کے لیے. یہ تو ہر ایک نے ہم میں سے سنا ہوگا اور ان کے سامنے بھی کسی نے یہ دہرایا. اس میں کسی نے کہا کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے. حضرت عمر نے بے ساختہ کہا کہ فکرے کو پورا کرو. فکرہ تو یہی پورا ہو جاتا ہے ہمارے آپ کے، تو ہو گیا تھا پورا. اور بہت بڑی چیز ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ نے کہا ادھورا ہے فکر. انہوں نے کہا کہ جی کیا پورا؟ آپ نے کہا پورا یوں ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں. یہ ہے مومن کی صفات. مومن کے اندر تو خدا کی صفات ہوتی ہے. خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مومن بھی وہ ہے جو خدا کی صفت منعکس جس کے اندر ہوتی ہے. وہ دھوکہ دیتا نہیں ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا فتبین، تحقیق کر. لہذا یہ ریئیکشن تمہارا نہیں ہونا چاہیے. دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. زندگی کے مثبت پہلو اس کے بعد آتے. دھوکہ کھاتا بھی نہیں کسی سے. مومن کا یہ کہا ہے فتبینوا، دھوکہ کھاتا کیوں؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیر. خدا کی صفت یہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہوتا ہے اس سے. تمہاری بھی یہ صفت ہونی چاہیے جو کچھ دوسرے کرتے ہیں اس سے باخبر رہو. تم باخبر رہو گے تو دھوکہ نہیں کھا سکتے. دھوکہ تو بے خبری میں کھاتا ہے. دیکھا قرآن آیت جو آخر میں آتی ہے وہاں خدا کی صفت میں نے کہا ہوا ہے نا کہ یوں نہ گزر جایا کرو. عجیب صفت لاتا ہے بما تعملون خبیرا. اسلامی نظام اس کے معاشرے کی خصوصیت، مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے خبیر ہونا چاہیے. ایسا نظام جس میں خبیر ہو. آپ کو یاد ہے کہ وہ دشت شام کی اس بڑھیا نے حضرت عمر سے جو کہا تھا، کھٹکھٹا کے رکھ دیا تھا. ساری عمر یاد کیا کرتے تھے، آنسو آ جایا کرتے تھے آنکھوں. حسب معمول وہاں سے واپسی کے اوپر ان کا فائدہ تھا کہ رات میں تنہائیوں میں وہ خیموں میں گھوما کرتے تھے تاکہ افراد معاشرہ کی جسے آپ رعایا کہتے ہیں ان کو براہ راست انفارمیشن ہو کہ ان کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہے، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ان پہ گزرتی ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینے کے لیے ہمیشہ گھوما کرتے تھے. تو وہ ایک خاصا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، وہاں گئے. بڑھیا سی ایک عورت تھی. اس سے جا کے یہ پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ اس نے کہا کہ تم مسافر ہو، تمہیں میرے حال سے متعلق کیوں کس قسم کی بات تھی؟ تمہیں کیا
جس کو میرے حال معلوم کرنے کی ذمہ داری تھی اس نے معلوم نہیں کیا تو تم کون ہو معلوم کرنے کا؟ اس نے کہا کہ کس نے معلوم نہیں کیا؟ سمجھنے کے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس نے معلوم نہیں کیا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم نے اس تک اپنی تکلیفوں کو پہنچایا ہے؟ نے کہا کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیفیں اس کو پہنچاؤں۔ اس کا فکرہ یہ تھا کہ وہ خدائے خبیر کا نمائندہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ باخبر رہے کہ معاشرے میں کیا گزر رہی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس سے کہہ دو جا کے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم خلیفہ بنو، خدا کی نمائندگی کرو، کانپ اٹھے۔ اور یہی چیز تھی جو آخری وقت میں آپ سکے کہ اے اللہ اس منصب خلافت کے بعد ہو جائے تو میں یہ گھاس کا تنکا ہو، پتہ نہیں کن کن باتوں کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے۔ سجسٹ کیا کہ آپ کے بعد یہ بیٹا آپ کا عبداللہ ہمیں بڑا موضوع نظر آتا ہے، اس کو خلیفہ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خطاب کے خاندان میں ایک ہی جو بھینٹ کا بکرا تھا تھوڑا ہے تمہارے لیے جو میں نے یہ قبول کر لی، بابا خدا کے لیے انہیں معاف کر دو، تمہیں پتہ ہے یہ بھار کتنا بڑا ہے، مجھے تو اس مائی کا کال ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ میں نے دانستہ یہ کسی کی ضرورت نہ روکی ہو اور بات ہے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ خدائے خبیر کے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے، عذر یہ پیش کرتے ہو کہ مجھ تک اطلاع تمہاری نہیں پہنچی۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، کہا یہ کرو اپنے یہاں کا انتظام۔ یہ ہے عزیزان من اسلامی نظام اور اسلامی منصب، نیستی کار فقیہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں چند الفاظ آپ نے آئین میں رکھ لے، قانون کے ضابطے کے اندر بڑی بات کی تو شرعی ضابطے کی سزائیں رکھ لی اور اس کے بعد کہا کہ صاحب اسلامی نظام قائم کر دیا ہم نے، اسلامی نظام قائم کر دیا۔ اسلامی نظام کن چیزوں کا نام ہے؟ الفاظ کا نام ہے۔ جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں کی شمشیر۔ قرآن اب آگے آتا ہے ایک نام فرق کر کے بتا دیتا ہے معاشرے کے اندر افراد اور افراد کے اندر۔ معاشرے میں مختلف صلاحیتوں کے مختلف استعدادوں کے لوگ ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ہاں بڑی اہم ہے۔ عام طور پہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جہاد کے معنی ہمیشہ ہمارے ہاں اب جنگ لیا جاتا ہے، وہ لوگ اور جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان میں سے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، خدا نے ان مجاہدین ایک درجہ بڑھایا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو بنیادی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جہاد یا مجاہد کے معنی جنگ کے ہی لے لیے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم تو زندگی کے سانس سانس میں جد و جہد کی تلقین کرتا ہے، جس کے ہم جد و جہد یا صحیح و قابل یا صحیح و عمل کہتے ہیں اسی کے لیے لفظ جہاد ہے قرآن میں۔ جہاد کے معنی ہیں زندگی کی کشمکش حیات کے اندر ہر وقت سے مصروف تگ و تاز رہنا، مشغول جد و جہد رہنا، ایسا رہنے والا مجاہد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کے یہ موقع ہی نہ آئے کہ اس کو اس جد و جہد میں میدان جنگ میں بھی جانا پڑے، لیکن اس جد و جہد میں ایک مقام آ سکتا ہے جسے کہ آپ جنگ کا میدان کہتے ہیں، اسے قرآن قتل کہتے ہیں۔ جہاد کی ایک آخری کڑی ہے جسے قتال کہا جاتا ہے، جنگ، لیکن سارا جہاد جنگ نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی توبہ تاز کا نام ہے۔ مجاہدین صرف وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں جا کے اس شمشیر سے لڑتے ہیں۔ جہاد زندگی جسے کہا اس نے قرآن میں، جہاد زندگی کے اندر جو جدوجہد کرنے والا ہے وہ مجاہد ہے۔ ہر مومن اسی لیے مجاہد ہے، اور جہاد کا درجہ آخری یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو پھر یہ میدان جنگ میں بھی ہو، لیکن قرآن کی ہر آیت میں جنگ ہی معنی نہیں لیے جاتے۔ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معنی جنگ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ کہا صرف یہی گیا ہے کہ جو مجاہد جنگ میں چلے جائیں اور جو مومن ہوں، جنگ کا اعلان ہو چکا ہو جہاد کا،
آدمی جنگ میں چلی گئی ہوں اور وہ گھر میں بیٹھے رہیں تو ان کے لیے اتنی سی بات ہی قرآن کہے گا کہ صاحب ان دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے. مومن سولجر اس کو وار کے لیے بلایا گیا ہے, آواز دے دی گئی ہے, چلے بھی گئے ہیں. یہ اور غیر اولی ضرر ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی بیماری نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی معذوری نہیں ہے, بغیر عذر کے بیٹھا رہا ہے. تو اس کے بعد صرف یہی ہے کہ ان دونوں کے درجات میں کچھ درجاتن بس ذرا سا ایک درجے کا فرق ہے دونوں کے اندر, درجات کا فرق. یہ بات تو ہو نہیں سکتی, اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن میں ہی آگے چل کے سورہ توبہ میں ہمارے سامنے وہ ایک واقعہ آتا ہے. جنگ تبوک میں جب حضور تشریف لے گئے تو انہی مومنین میں سے کچھ وہ تھے جو پیچھے رہ گئے. ان میں سے 3 کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ رہ گئے. یہ پہلا واقعہ تھا جماعت مومنین کے اندر کے کیا اہم معاملہ تھا کہ قرآن میں خود سورہ توبہ کے اندر اس واقعہ کا پورا ذکر قرآن نے کیا. اس دوران میں کیا یہ تھا حضور نے کہ معاشرے کو کہہ دیا کہ ان سے قطع تعلق کرو, یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ان کی کیفیت یہ تھی, پھر وہ ان میں سے جو حضرت کعب ہیں ان کے واقعات تاریخ میں آ گئے ہوئے ہیں. قرآن نے بھی یہ کہا, قرآن نے کہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی, وہ اپنی جان سے تنگ آ گئی. سوچا آپ نے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, صرف ان کے مقاصد کا حکم ہوا. یہ کیفیت حضرت سعد نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی یہ اذیت کہ میں جا کر مسجد میں جماعت مومنین اور رسول اللہ سمیت میں سلام کرتا تھا. سلام کا جواب تو حضور دیتے تھے لیکن آنکھ اٹھا کے میری طرف نہیں دیتے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو میں پہلے ہی دن خودکشی کرتا. جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اپنی جان سے بھی وہ تنگ آگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہماری کیفیت یہ ہو گئی تھی. جماعت مومنین میں مقاطع عزیزان من, یعنی یہ اتنی سزا تو اب خود دی تھی ان کے متعلق کہ انہوں نے آ کے اپنی ڈیفینس پیش کی تھی, معذرت پیش کی تھی, لیکن معذرت یہی تھی شروع کے 2-3 دن تو واقعی مصروفیت کی وجہ سے رکے رہے. پھر یہ بات ہو گئی کہ صاحب لشکر بڑی دور چلا گیا ہے, کیسے ملے. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ عذر ہی ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں, میں اب کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں گیا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر سزا جو آپ دینا چاہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے ہم سزاوار ہیں. قرآن نے یہ چیز کہی تھی کہ پہلا واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اس قدر معذرت اپنی پیش کی ہے اور اتنی سزا تمہاری طرف سے بھگت لی ہے, اس لیے اس واقعہ کی بنا پہ اس وقت ان کو معاف کیا جاتا ہے, ورنہ یہ جرم ایسا نہیں. تو جنگ کے اعلان کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے, تو قرآن یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں بس اتنا ہی ہے کہ صاحب وہ ذرا سا مدارج کا فرق ان کے اندر آ گیا ہے, ورنہ کلن وعد اللہ الحسنہ, اللہ کے خوشگوار وعدے سب کے لیے. عزیزان من, جنگ کا اعلان ہونے کے بعد تو آج بھی یہ کیفیت ہے, چھٹی پہ ہوتا ہے سولجر تو چھٹی کینسل ہو جاتی ہے. ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کو آنا پڑتا ہے, ریزروسٹ گھروں سے اندر سے بلائے جاتے ہیں اور جاب در جاب وہاں جاتے ہیں. اور یہ تو مومن اور مجاہد تھے. یہاں اس کے معنی جنگ نہیں ہے. زندگی کی جد و جہد میں کہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قائد کے معنی عربی زبان میں صرف بیٹھا رہنے والا ہی نہیں ہوتا, اور وہ شخص جو کسی کام میں کچھ سستی برتتا ہے, تساہل انگیز ہے, غفلت شعار ہے, اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. بعض تبایا ہے کہ وہ تو بڑے ہی جوش و خروش سے کسی کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس میں کچھ غفلت, کچھ سستی, کچھ تساہل جسے کہتے ہیں, تساہل برتتے ہیں. کہا کہ یہ تو وہ میدان ہے کہ اس کے اندر تساہل برتنا بھی جو کرتا تو وہ بھی ہے, لیکن تھوڑی سی کسم بندی سے کرتا ہے, قسم کرتا ہوا اٹھتا ہے. کہا ان دونوں کے اندر بھی خدا کے میزان میں مدارج کا فرق ہے. لیکن یہ سن لیجیے, وقت
کلم بعد اللہ الحسنہ، یہ جو معاشرے کے اندر خوشگواریاں آئیں گی ان میں کوئی فرق نہیں ان میں پیدا کیا جائے گا، ان سب کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا. کیا بات، کلن بعد اللہ الحسنہ. یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ ایسے لوگ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، مجاہدہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ، انہیں ضرر بھی ہیں، ان کی کیفیت یعنی ضرر بھی اگر ان کو ہو کسی قسم کا تو معذرت کریں، پرمیشن کے لیے اپلیکیشن بھیجیں، اجازت لیں اور یوں ہی بیٹھے رہے. کلن بعد اللہ الحسنہ. یہ یاد رکھو دو باتیں، ایک تو ہے ان کے ہاں کی انسانی ذات کی نشو و نما کی ان کے مدارج خدا کے ہاں ان میں تو ضرور فرق ہے. یہ تو مدارج ہیں، اگر درجہ کا معنی سمجھ لیا جائے تو بات بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. درجات سیڑھی کے وہ زینے ہوتے ہیں پوڑیاں دے، ایک کے اوپر جو دوسرا ہوتا ہے جو اوپر کو لے جانے والے ہوتے ہیں ان کو درجات کہتے ہیں. کیا عجیب زبان ہے. اور وہی ہوتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف اترنے والا ہوتا ہے تو ان کو درکات کہتے ہیں. ڈنڈے وہی ہوتے ہیں کہ نہیں، بڑی عجیب تو یہ درجہ کے معنی کی وہ پوڑی دے ذرا اوپر دے ڈنڈے تے ہوندے نے، تھلے دے ڈنڈے تے ہوندا ہے. چڑھتا تے بھی ہے گا، اے ذرا غصہ لے کے چڑھتا ہے، وہ چپڑی چڑھ جاتا ہے گا. اس واسطے سیدھی جی گل ہے انہوں نے کیا کہ تھی دیکھو گے نا بھی وہ ڈنڈے دے اوپر ہو گیا، اوپر دے ڈنڈے تے ذرا تھلے دے ڈنڈے تے بس اینا ہی ہے درجہ. کلم وعد اللہ الحسنہ. کیا معاشرہ کے حسنات میں نہیں فرق پیدا تم نے کر چڑھ گیا ہے بھی اتنے توڑی پہ ہے گئی تھی ہولی ہولی صلی اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیم درجات منہ ومغفرۃ منہ. یہ جو انسانی ذات کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، یہ ہیں جن کو وہ منہ کہتا ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی طرف سے ملتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں وظائف بھی ملیں گے، اس میں خوشگواریاں بھی ہوں گی، ان میں حصہ بھی ہوگا، معاشرے کی امینٹی سہولتیں یہ ساری چیزیں وہ سب کے لیے برابر ہوں گی سب کے لیے. ایک چیز وہ ہے جو ہم دیا کرتے ہیں بس اس میں فرق آ جائے گا، اور اس پہ بھی وہ کان اللہ غفور الرحیم. یہ نہیں تباہی وہ ہو جائیں گے، ان کی حفاظت کا سامان ہمارے پاس ہے، مرحمت کا سامان بھی ہے. انہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے یہ کیا ہے، آئندہ کے لیے ذرا ڈنڈ بیٹھ کٹ کے تیار ہو کے جایا کرو، بڑی بری بات ہے ہفلی ہولی چلنا جڑا ہے پچھاڑ رہ جاؤ گے. یہ چیز بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، صحابہ کے بعد کہنے کی بات ہی نہیں ہے. دستر بردگان رسالت اتنی نگاہ تھی قرآن کی اوپر. یا مودی خانے سے ان کے لیے آٹا دال راشن یوں دیا جائے، ان کے وظائف مقرر کر دیے جائے. سوال پیدا ہوا کہ وظیفے کا معیار کیا. سجیشن یہ ایک آئی کہ صاحب جو سب سے پہلے اسلام لائے انہوں نے بڑی مشکلیں جھیلی، مصائب برداشت کیے، بڑے جہاد کیے، جنگ کیے، بڑی خدمات جلیلہ ان کی ہیں، ان کو زیادہ دیا جائے اور یہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو کم دیا جائے. آپ دیکھیں گے بڑی معقول نظر آتی ہے چیز، لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جس کی ذہنیت میں قرآن رچا ہوا تھا. ابو بکر نے کہا کتنا ملازہ فرماؤ کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم اس دنیا کی طبی ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں. اسلام کی خدمات سے طبی ضروریات کے اندر فرق نہیں آ جاتا. وظیفہ مقرر ہوگا ہر شخص کی طبی ضروریات کے متعلق کہ اس کو کتنا چاہیے، باقی رہی ان کی خدمات تو اس کا اجر تو خدا سے یہاں سے ملاتا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ درجات منہ ومغفرۃ رحمۃ منہ. یہ تو لیں گے یہ وہاں سے کہ ایتھے گل ہوں بھائی صاحب روٹی ایتھے دے بھوک دے مطابق روٹی دی جائے. اللہ یہ جب واقعات آتے ہیں نا تاریخ میں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ بھی ایسے نہیں لکھی گئی، حدیث بھی ایسے نہیں آئی کہ یہ چیزیں وہاں بتایا جائیں کہ یہ کس طرح سے اس کے اوپر پہنچے تھے. یہ تھی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے جس کی بنا پہ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے. قرآن نے جو دوسری جگہ کہا ہے کہ معاملات ملتبس ہو سکتے ہیں، کنفیوژن ہو سکتی ہے تمہارے سامنے، لیکن
مومن کی قرآن شرح صدر اس طرح سے کر دیتا ہے کہ صحیح بات اس کے سامنے فوراً آ جاتی ہے۔ وہ یوں آتی تھی کہ جب معاملہ کوئی آتا تھا قرآن کا حکم ان کے سامنے فوراً آ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن نے جب کہا ہے کہ درجات من ہو وہ تو وہ، اور سنن بعد اللہ وہ سنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے تفصیل یوں ہوگی۔ ہم سورہ النساء کی 96 آیت تک آ گئے، 97 آیت سے ہم آئندہ کو لیں گے۔ ایک اعلان ضروری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔